کل شام کو سن 1427 ہجری کا آخری چاند، آخری سورج غروب ہوا اور مغرب ہوتے ہی سن 1428 ہجری کا پہلا چاند نمودار ہوا، اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی ہماری فصل آزا آ گئی، ہماری آزاداری کا موسم آ گیا، ہمارے عزاخانے آباد ہو گئے، ہمارے علم سج گئے، اور ہم ایک بار پھر افہام و تفہیم کے لیے کربلا کے حوالے سے اس فرش اعضا پر جمع ہو گئے۔ ہم اس فرش اعضا پر افہام و تفہیم کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا اور ہمیشہ کہوں گا کہ یہ فرش اعضا کسی مخصوص مسلک کا فرش اعضا نہیں ہے، یہ فرش اعضا ہر اس انسان کے لیے بچھایا گیا ہے جو اسلام کو اور اس کے مقصد حیات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ فرش اعضا کربلا والوں کی یاد میں ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کربلا صرف عاشور کے واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف عاشور کے واقعے کا نام نہیں ہے۔ اس کربلا میں دیکھو، یہ کربلا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ کربلا وہ ہے جس نے بے دینی اور بے مقصدیت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک دیا۔ یہ کربلا اگر سمجھ میں آ گئی تو مجھے آسانی ہوگی نا آگے بڑھ جانے۔ عجیب ہے یہ کربلا، اس میں کٹے ہوئے سروں کا مجمع بھی ہے، بے نظر سیلانیاں بھی ہیں اس کربلا میں، صرف عاشور کا واقعہ نہیں ہے، اس کربلا میں طوق و زنجیر بھی ہے، اس کربلا میں پاک برہنہ سید سجاد بھی ہے۔ جانتے ہو میرے محترم سننے والوں، میرے عزیز سننے والوں، جانتے ہو یہ کربلا وہ ہے، یہ کربلا وہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے انتخاب کا اعلان کرے کہ یا رسول کا بیٹا یا یزید۔ اس کا نام ہے کربلا، یعنی حسین ابن علی نے پوری انسانیت کو اس موقف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اپنے انتخاب کا اعلان کرو، یا حسین یا یزید، یا رسول کا بیٹا یا یزید۔ دیکھو، دنیا میں قید ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نئی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے خاندان کی بیویاں دربار میں لے آئے۔ اجرکم اللہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ نئی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے مسلمان اس نبی کی ناموس کو دربار میں لے آئے۔ مورخ کے لیے بڑا آسان تھا، سننا بھائی سننا، مورخ کے لیے بڑا آسان تھا، بہت آسان تھا مورخ کے لیے کہ لکھ دے کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا۔ مورخ کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ وہ کہتے کربلا کا واقعہ غلط ہے، لیکن کیسے کہتے کہ غلط ہے؟ دمشق میں خطبہ زینب کو کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ، کیسے لکھ دے مورخ، کیسے کہہ دے مورخ کہ یہ واقعہ غلط ہے؟ دمشق کے دربار میں شہزادی کے خطبے کو کیا کرے گا؟ اور شہزادی نے دمشق کے دربار میں پوری ملت اسلامیہ کو انتخاب کی منزل پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول کی بیٹی ہے یزید۔ یا رسول کی بیٹی یا یزید، سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ اب میں بتاؤں کہ سن 13 ہجری تک اسلام یورپ کے وسط تک پہنچ چکا تھا، سن 13 ہجری۔ سن 30 ہجری میں، دیکھو کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں،
13 ہجری میں اسلام یورپ کے درمیان تک پہنچ گیا تھا. سن 30 ہجری میں اسلام افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ گیا تھا, اور اسی سن 30 ہجری تک اسلام سندھ کے علاقے تک آ چکا تھا, کشمیر تک آ چکا تھا, سندھ کے ساحلوں تک اسلام آ چکا تھا, اور ان سارے ممالک کے سفراء یزید کے دربار میں بیٹھے تھے. اور جب حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہے تو گھٹنوں کے بل اٹھ اٹھ کے پوچھے تھے, من صاحب حاضر رہا, یہ کٹے ہوئے سر کا مالک ہے کون؟ یہ مرحلہ فکر عجیب ہے. من صاحب حاضر راس, اس کٹے ہوئے سر کا مالک کون ہے؟ اور ایسے میں بی بی نے تعارف کرایا, شہزادی زینب نے تعارف کرایا. خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے شہزادی زینب کو. سربراہ آئیے, یزید کے دربار میں سربراہ آئیے. بھائی جملہ سنو گے, ایک جملہ سنو گے. دیکھو کربلا کا واقعہ گزر گیا اور مختار حاکم وقت ہوئے. وہ مختار جس نے خون حسین کا انتقام لیا ہے وہ حاکم وقت ہوئے. فوج یزید کے سپاہی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا. آیا کہا تیرا جرم کیا تھا؟ مختار نے تربیت کی ہے زینوں کی. پہ سننا. اور یہ جو واقعات ہمارے پاس آئے ہیں نا, ان کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ مختار نے ان لوگوں سے لکھوایا جو قاتلوں کا اعتراف لکھنے کے لیے سامنے آتے. یہ گفتگو منزل توحید پر رک جائے, سمجھ رہے ہو نا. آیا کہا تو نے کیا کیا تھا حسین کے ساتھ, حسین کے لشکر کے ساتھ, اس نے جو بھی اعتراف کیا اسے لکھوایا. اور آج وہ مقتل میں موجود ہے. ایک شخص لایا گیا زنجیروں میں جکڑ کے. بھائی سنو گے, بھائی یہ جملہ سنو تاکہ شہزادی زینب سمجھ میں آ جائے اور آگے بڑھ جاؤ. آیا کہا تو نے کیا کیا تھا حسین کے ساتھ؟ کہا کچھ نہیں کیا. کہا کچھ تو کیا ہوگا, کوئی تقسیم؟ کا کوئی تقسیم نہیں. کہا کیا تو نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا؟ کہا نہیں, میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. سن رہے ہو, میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. کہا اچھا, جب جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت لوٹا جانے لگا سیدانیوں کا, تو تو نے کیا کیا تھا؟ کہا امیر بس اتنی سی تقسیم ہو گئی کہ شہزادی زینب کے چادر کو ہاتھ لگا دیا. شہزادی زینب کے چادر کو ہاتھ لگا دیا تھا. مختار نے چیخ ماری کہ وہ زمانہ آ گیا. دیکھ رہے ہو نا, اب سمجھ میں آئی, وہ چادر سمجھ میں آئی, اور وہ چادر والی بیوی سمجھ میں آئی. کربلا عاشور کے دن کا نام نہیں ہے. کربلا کھینچ کے گئی ہے, کربلا سے گرشتہ. سنو, اب یہ جملہ بھی سن لو اور اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بھرا ہوا دربار ہے, قیدی موجود ہے, وہ پابرہنہ امام وہ سامنے کھڑا. ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھایا. بس یہ جملہ تمہیں پیش کروں گا اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. یزید نے سر اٹھایا, کہا میرے دربار کا مسئلہ کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو, اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو طبقات اتصال دیکھنا, بڑی مشہور اور بڑی معتبر کتاب ہے. جب اہل حرم لائے گئے, مسئلہ بلایا یزید نے, اپنا درباری مسئلہ جس کا نام تھا زہیر. زہیر کہاں ہے؟ کسی نے کہا امیر وہ تو اپنے گاؤں گیا ہوا ہے. کہا یہ تو موقع تھا اس کی حاضری کا, کہاں چلا گیا؟ اتنے میں وہ مسئلہ داخل ہوا. اس نے کچھ سخت و سست الفاظ کہے یزید نے کہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا امیر میں تو آ گیا, میں تیاری کے لیے گیا تھا, میں آ گیا. کہا کچھ ایسے کام دکھا, آج خوشی کا دن ہے کہ میرے دل کو سرور ہو. اس نے کہا امیر میں ایسے کام دکھلاؤں گا, لیکن تجھ سے ایک گزارش ہے. ناموس سے اہل بیت میں سے کسی بیوی کی طرف اشارہ کیا, کہا اسے میری کنیزی میں دے دے. شکر ہے اللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہو, کیا ہم بھی لے روئے؟
کہا امیر امیر حملی ہاتھ دے جائیے. کسی کی طرف اشارہ کیا, کہا اسے میری کلیجی ملے دے. کہا پھوپھی اماں, وہ بولی جس کی طرف اشارہ تھا, پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی, کیا کلیجی بھی میرے اوپر دے. شہزادی زینب نے بچی کو سینے سے لگا لیا. کیا بیٹی کیا مزاج, کیا مزاج. اتنے میں گھر کی کنیز آگے بڑھی جس کا نام تھا فضا. اس نے کہا دعائے تجھے شرم نہیں آتی, کیا تو مسلمان نہیں ہے, کیا تو مسلمان نہیں ہے. کہا میں مسلمان ہوں. مسئلے نے کہا میں مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا جس محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی ناراضی ہے. جس محمد کا محمد رسول اللہ, جس محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے نا, یہ اس کی ناراضی ہے. وہ گھبرا گیا. مسخرہ ہے مسخرہ, گھبرا گیا. اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ رخ کیا سید سجاد کی طرف اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو, میں نہیں جانتا, لیکن یہ جس عورت نے بات کہی ہے کیا یہ سچی ہے, کیا یہ سچی. سید سجاد دیکھا, اس سر کو دیکھ رہا ہے. کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کہا یہ سر رسول کے نواسے کا ہے. سن رہے ہو, یہ سر رسول کے نواسے کا ہے. بس یہ سننا تھا, یہ سننا تھا کہ اس مسخرے نے ایک غیر قانون نگاہ یزید پہ ڈالی اور دربار سے باہر چلا گیا. جب آیا تو کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا, قدموں پہ ڈال دیا. کہا بی بی اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. اللہ, اب وہ کربلا والے ہوں یا یہ دمشق والے, انہوں نے بتلایا کہ اسلام کیا ہے اور مقصد حیات انسانی کیا ہے. ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے, اسلام اور مقصد حیات, اور اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. 21ویں اور 22ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم, اور جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا تھا. لعلکم تتقون, عبادت اس لیے کرو کہ تم میں تقوی آ جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ تمہارا خالق وہ ہے, یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بنا, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اس نے اس پانی سے تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے تاکہ تمہیں رزق میسر آ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا, خبردار خبردار, اللہ کا کوئی شریک اور اللہ کا کوئی مقابل قرار نہ دو. وانتم تعلمون, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ 2 مسلسل آیتیں تھیں, 21ویں اور 22ویں آیت سورہ بقرہ کی. یہ 2 مسلسل آیتیں, اور اس کے ذیل میں اب ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. مقصد ہے تخلیق انسانی عبادت. بھائی توجہ رکھنا, اور عبادت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مذہب نہ آئے. دیکھو اب یہ تمہیدی گفتگو ہے, اور میں اس تمہیدی گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست آج کی ماڈرن دنیا کی اس فکر کو سمجھ لیں جو فکر جاری و ساری ہے. متمدن دنیا نے کہا کہ آج مذہب بیکار ہے, آج مذہب بیکار ہے. دیکھو جو دلیل دی ہے نا, وہ دلیل تمہارے سامنے پیش کر دوں گا. اب چاہو تم مانو یا نہ مانو, کہنے لگے کہ مذہب بیکار ہے. بھائی مذہب کیوں بیکار ہے؟ اور ان کا مذہب وہ شے ہے جو بدلتی نہیں ہے. اب اللہ ایک ہے تو ایک ہی رہے گا, 5 نہیں ہوں گے. مذہب وہ چیز ہے
जो बदलती नहीं है, और मुआशरा वो चीज है जो हमेशा बदलता है। रोजाना मुआशरे में तब्दीली है, तो मजहब में तब्दीली नहीं है और मुआशरे में तब्दीली है। तो वो मुआशरा जो रोज बदल रहा हो, हर आन उसमें तब्दीली आ रही हो, कैसे तुम तवक्को रखते हो कि कोई ऐसी चीज उस मुआशरे में रहे जो न बदले? देखो दलील में वजन है, दलील में वजन है कि मुआशरा बदल रहा है। हर आन, हर नया दिन, हर तुलू होने वाला नया सूरज ये बताता है कि चीज बदल गई, फिक्र बदल गई, समाज बदल गया, तर्ज तामीर बदल गया, सोचने के तरीके बदल गए। हर नया दिन ये लेके आता है, और तुम ये कहते हो कि नहीं भाई मजहब वो शय है जिसमें तब्दीली का इम्कान नहीं है। तो यही तो सबब हुआ कि जब लोगों ने देखा, देखो मैं लफ्जों का इंतखाब कर रहा हूं कि मैसेज कैसे पहुंचाऊं। मुझे अपने अल्फाज पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी फिक्र पे भरोसा है। मैं लफ्जों का इंतखाब कर रहा हूं कि उस मैसेज को तुम तक कैसे पहुंचाऊं। अच्छा भाई, तो मजहब बदलता नहीं है, मुआशरा बदलता है, तो बदलने वाले मुआशरे में न बदलने वाली शय कैसे रुके? ठीक है ना। इसीलिए कुछ लोग इस मुआशरे को छोड़ के निकल गए, खानखाहों में, जंगलों में, बयाबानों में, और कहने लगे कि अब हम सिर्फ अल्लाह से लौ लगाएंगे। तो उन्होंने मुआशरे को छोड़ दिया। जानते हो ना, तुम्हारे मुल्क में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिन्होंने मुआशरे को छोड़ दिया है। यानी हर गली में जो वलीउल्लाह का तसव्वुर आया है वो यहीं से। यानी हर पागल को जो मजबूत कहा जाने लगा वो यहीं से। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई मुआशरा बदल रहा है और हम जिस अल्लाह के मानने वाले हैं वो बदलता नहीं है, तो फिर हम छोड़ देंगे मुआशरे को। वो चले गए छोड़ के, ठीक। और उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि वो जो मुआशरे में बैठे हैं वो भी उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। होल है, तसव्वुफ का होल है कि वो तो कट गए दुनिया से, तुम नहीं कट पाए दुनिया से, लेकिन उनका एहतराम करते हो। तो ये एक गिरोह था जो दुनिया से कट गया, और दूसरा गिरोह जिसने कहा मुआशरा फाइनल है, मुआशरा हतमी है, उसने कहा जो कुछ है वो मुआशरा है, मजहब कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए का मुआशरा बदलता है, मजहब नहीं बदलता। अब मेरी कचमच बयानी को बर्दाश्त करोगे? देखो, एक ने कहा कि मजहब बदलता नहीं है और जाहिर का नहीं बदलता, और दूसरे ने कहा कि मुआशरा बदलता है, जाहिर का बदलता है। तो यहां तक तो हम आ गए ना। तो इस दुनिया में सब कुछ न बदलता है न सब कुछ नहीं बदलता। देखो, बरस हो गए कि मैं इंतहाई मुश्किल मसाइल को इंतहाई आसान करके तुम्हारी खिदमत में पेश करता हूं, और मुझे एतबार होता है कि मैं पहुंचा सकूं या न पहुंचा सकूं, तुम तक मैसेज पहुंच जाएगा। समझे? तो वो जो कह रहे हैं, तवज्जो रखना, वो जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदलता, वो भी गलत है। सुनना भाई, सुनना। वो जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदलता, वो भी गलत है, इसलिए कि सोचने का तरीका बदलता है, ग़िज़ा का तरीका बदलता है, ग़िज़ा के लवाज़िम बदल जाते हैं, मकानात के नक्शे बदल जाते हैं। जो बदलता है वो ये है, ज़बानें बदल जाती हैं, तहजीबें बदल जाती हैं, तमद्दुन बदल जाते हैं। जो बदल जाए, भाई तवज्जो रहे, जो बदल जाए वो तुम्हारे सामने है। खाते कल भी थे, खाते आज भी हो, पीते कल भी थे, पीते आज भी हो, कल कुछ और खा रहे थे, आज कुछ और खा रहे हो। तो बदला ना। तो जो कह रहे हैं कि नहीं बदलता वो गलत है, बदलता तो है। तवज्जो रहे, इसलिए कि अब नतीजा दूंगा और इस नतीजे से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बदलता तो है। अच्छा, अब वो जो कह रहे हैं कि नहीं बदलता, उनके सामने ये रख सकते हैं ना कि बदलता तो है, और वो जो कह रहे हैं कि सब बदलता है, अब उससे पूछ रहा हूं मैं, जो कहते हैं ना कि सब बदलता है, उससे पूछ रहा हूं कि मियां खाना बदल गया, लेकिन क्या खाने की ख्वाहिश बदल गई? लिबास बदल गए, क्या लिबास पहनने की ख्वाहिश भी बदल गई? भाई सोने के तरीके बदल गए, शबिस्तान बदल गए, बेडरूम बदल गए, क्या सोने की ख्वाहिश भी बदल गई? तो कुछ वो है जो बदलता है, कुछ वो है जो नहीं बदलता है। जो बदलता है उसका नाम है तमद्दुन, जो नहीं बदलता है उसका नाम है मजहब।
बड़ी मुश्किल, सोशियोलॉजी की बड़ी मुश्किल बहस थी और उसे मैंने बहुत आसान करके तुम्हारी खिदमत में अर्ज किया। अच्छा भाई, तो या आइयो नास ओबुदू रबकुम, ऐ इंसानों, अपने रब की इबादत करो। अब मैं यहाँ रोकूंगा और अपने सारे सुनने वालों को रोक लूंगा। देखो भाई, अपने रब की इबादत करो, वो रब जिसने तुम्हारी जरूरियात पूरी की। तुम जरूरतों का मजमूआ हो। और अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ गई तो आज तो जाहिर तभी गुफ्तगू है ना, बहुत ज्यादा तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, तो सुन तो लो। अच्छा भाई, तो रब किसे कहते हैं? जो जरूरतों को पूरा करे, ठीक है ना। इंसान जरूरतों का मजमूआ है। नहीं था तो ऐश थे, है ही न खाना, न पीना, न सोना, न जागना, न तरबियत, न तालीम, न तरक्की, कुछ भी तो नहीं था ना। नहीं था इंसान तो ऐश थे, कुछ भी नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। आया तो जरूरत लेके आया, इंसान आया तो जरूरत लेके आया। तो अब ये जुमला मेरा याद रखोगे कि मौलूद कहते हैं पैदा होने वाले को। मौलूद आया, जरूरत लेके आया। माँ की जरूरत, बाप की जरूरत, भूख को मिटाने की जरूरत, प्यास को मिटाने की जरूरत। कोई ताकतवर हो तो हिफाजत करे, कोई परवरिश करने वाला हो तो परवरिश करे। तो मौलूद हुआ, भाई समझो रखना, मौलूद हुआ, जरूरतें लेके आया। अब बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो अपनी तन्हाई से आजीज आ गया। अब जरूरत का कोई साथी मिल जाए। अब तुमसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा? जरूरत भाई देखो, अब से पहले मौलूद हुआ तो मौलूद बना तो जरूरतें लेके आया, और जब बड़ा हो गया तो अब तमन्ना है कि साथी मिल जाए, इसलिए कि साथी जरूरत है, और साथी है कुफो, साथी है कुफो, शरीक है जिंदगी। अच्छा भैया, कुफो भी लिया है तो पहले तो अपने पैदा होने से आजिज थे, मौलूद होने से आजिज थे, अब कुफो से आजिज आ गए। भाई अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, अब एक जिम्मेदारी लेके आ गए, अब इसकी जरूरतें भी पूरी करनी है, अब दो जरूरतें पूरी करनी है ना भाई, अजीब बात है। और अब चलो भाई, कुफो ले आए, कुफो घर में आ गई, ठीक। अब बच्चे पैदा हुए, अब तो वालिद बन गए, बच्चे पैदा हुए, तो वालिद बनने के बाद फिर जरूरतें बढ़ गई। मौलूद थे जब जरूरतें, कुफो आया जब जरूरतें, वालिद बन गए जब जरूरतें। तो जरूरतें पैदा होती है तीन तरीकों से, या मौलूदियत से, या वालिदियत से, या कुफियत से। या मैसेज पहुंच गया भाई, जरूरतें पैदा होती है, इंसान मोहताज बनता है, या मौलूदियत से, या वालिदियत से, या कुफियत से। कुफो होगा जरूरत पड़ेगी, वालिद बनेगा जरूरत पड़ेगी, मौलूद होगा जरूरत पड़ेगी भाई। इसीलिए तो कहा लम यलिद वलम यूलद, न वालिद है न मौलूद है, लम यकुन लहू कुफुवन है, कोई कुफो भी नहीं है। ये जो छोटे छोटे सूरे हैं ना कुरान मजीद के, ये कमाल के पॉलिसी मेकिंग सूरे हैं। अब मौजू ही ऐसा है कि इस मौजू में गुफ्तगू तो होगी। अच्छा भाई देखो, अल्लाह क्या है ये समझाना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह क्या नहीं है ये समझाना आसान है। बहुत पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी हो, ठीक है ना। तो अब यह जुमला मैंने कहा है, इसकी तशरीह नहीं करूंगा। चीज क्या है इसे समझाना बहुत मुश्किल है, और क्या नहीं है इसका समझाना आसान है। भाई ये बात तो समझ में आ गई ना। अच्छा, तो इसीलिए परवरदिगार ने दो जुमलों में समझाया कि क्या है, और तीन जुमलों में समझाया कि क्या नहीं है। हो अल्लाह अहद, अल्लाह समद, वो अकेला है, वो बेनियाज है, कोई जरूरत नहीं उसे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, और उसका कोई शरीक जिंदगी नहीं है। होगा कोई जो किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, और किसी का शरीक जिंदगी होगा, और नुसैरी उसे खुदा कहेंगे।
یہ مرحلہ فکر ہے نا. اچھا بھائی تو صرف نصیری کیوں, نصارہ کو بھی تو لے لو. نصارہ عیسائی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے. بھائی جب بیٹا بھی نہیں ہے تو نہ عیسیٰ کے ماننے والے درست نہ علی کو خدا کہنے والے درست. بھائی ٹھیک ہے نا, علی کو کہا خدا نصیری, عیسیٰ کو کہا خدا کا بیٹا نصارہ. اب یہ الگ بات ہے. میں ظاہر ہے کہ فضیلتی تو بیان کرتا ہوں اور فضیلتوں میں اگر کوئی کم ہو جائے کوئی زیادہ ہو جائے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن میں نے کبھی توہین نہیں کی. بھائی ایک خدا کا خدا ہے. بھائی دونوں ماؤں سے آئے, دونوں ماؤں سے پیدا ہوئے. ایک کو نصیری نے کہا خدا ہے, دوسرے کو نصارہ نے کہا خدا کا بیٹا ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ جو خدا کا بیٹا تھا اسے خدا نے کہا, اس کی ماں سے خدا نے کہا باہر جاؤ. ظاہر ہے کہ پہلا سلسلہ گفتگو ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے فکر سے آگے بڑھ جانا ہے. تمہیدیں استوار کر رہا ہوں تاکہ آگے کی تقریروں میں آسانی ہو جائے. اس کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سوتا نہیں تم سوتے ہو, ٹھیک. اچھا بھائی وہ پیتا نہیں تم پیتے ہو, وہ کھاتا نہیں تم کھاتے ہو. اب جب وہ سوتا نہیں ہے, جب وہ سوتا نہیں ہے, اب یہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. جب وہ سوتا نہیں ہے تو اسے کیا معلوم کہ صبح کی نیند کیسی پیاری ہوتی ہے, اور صبح کو نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. اسے سونے کا تجربہ ہی نہیں ہے. میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں, بہت سیدھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صبح کی نیند بڑی پیاری اور بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے, اور اس وقت آنکھیں مل کے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا گرم پانی سے وضو کرنا اور پھر صبح کی نماز پڑھنا کوئی مذاق نہیں ہے. تو کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تجھے تو سونے کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تجربہ ہوتا تو پتہ چلتا. اچھا بھائی گرمی کی شدید دوپہر میں پیاس لگ رہی ہے لیکن روزے سے, مالک تجھے تو پیاس کا تجربہ ہی نہیں ہے, تجھے تو پیاس کا تجربہ نہیں ہے. تو اب تیری حجت بندوں پہ تمام تو ہو نہیں سکتی. کیسے روزہ کا حکم دے رہا ہے, کیسے نماز کا حکم دے رہا ہے, تیری حجت تمام نہیں ہو سکتی. کہا اپنی طرف سے ایسے بھیجوں گا جن کا عمل میرا عمل ہوگا. جن کا عمل بندوں پہ حجت بن جائے گا. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قد جاءکم, دیکھو سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے اور سورہ کی یہ 15ویں آیت ہے. کیا عجیب و غریب آیت ہے. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, ماری تم سے پوچھوں گا. قد جاءکم, یقیناً تم تک پہنچ گیا, یقیناً تم تک پہنچ گیا. وہ پہنچ گیا جو تمہاری طرف اللہ نے بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے تم تک پہنچ گیا. کیا پہنچا؟ نور, ایک نور پہنچا. وہ کتاب مبین, اور ایک کتاب آئی. مالک تنہا کتاب بھیج دے کہ نور کو ساتھ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں منشائے الہی میں تنہا کتاب کافی نہ ہو, آپ کے لیے کافی بن جائے. عجیب مراحل فکر ہیں. جن مراحل فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ ہم نے بھیجا, دیکھو یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ ہم نے بھیجا. آیت میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم تک پہنچا, جو ہم نے بھیجا تھا تمہیں ریسیو ہو گیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کیا بھیجا بھائی؟ ایک نور بھیجا, ایک کتاب بھیجی. کتاب تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے, اس کا نام ہے قرآن مجید. یہ نور اگر محمد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ بترائیں جو بشر کہتے ہیں نور نہیں مانتے. اچھا بھائی اب یہاں تو رکنا نہیں ہے مجھے,
مجھے یہاں بالکل نہیں رکنا ہے، لیکن ایک سوال تو تم سے کر جاؤں نا. اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک نور اور ایک کتاب. اگر محمد نور نہیں ہے تو مجھے بتلاؤ کہ پھر یہ نور کون سا ہے جو اللہ نے بھیجا کتاب کے ساتھ؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بتلاؤ کہ محمد نوری یا خاکی؟ بڑی احتیاط کا جملہ ادھر سے آیا کہ محمد اول مخلوق ہیں. میاں نوری کا مطلب کیا ہے؟ جو نور سے آئے. اور خاکی کا مطلب کیا ہے؟ جو خاک سے آئے. تو اگر محمد کو نوری مان لیں تو نور کو پہلے ماننا ہوگا، محمد کو بعد میں ماننا ہوگا. تو محمد نور سے پیدا نہیں ہوئے، یہ کائنات کا نور محمد کے سے پیدا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمہارے پاس کیا چیزیں آئیں؟ دو چیزیں. ایک نور آیا محمد کی صورت میں، ایک کتاب مبین آئی قرآن کی صورت میں. قرآن کتاب مبین. اب خدا کے قسم اس سے آگے بڑھ جانا ہے. اچھا بھائی، تو جب اللہ دو چیزیں بھیجے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تو کیا رسول ایک چیز چھوڑ کے جائے گا؟ تمہارے ذہنوں میں روایت تو پہلے سے موجود ہے. بھائی جب دو چیزیں اللہ بھیجے ہدایت کے لیے تو دو سے کم پہ ہدایت نہیں ہوگی. اب رسول جب دنیا سے جائے گا تو رسول کو یہ کہنا پڑے گا انی تارک فیکم الثقلین. آج کی زحمت بہت مختصر ہے، لیکن اب اس جملے پر رک تو جاؤ. انی تارکن ہزاروں مرتبہ سنیے نا روایت، ہزاروں مرتبہ سنیے. انی تارکن فی کم الثقلین. فی کے معنی میں، کم کے معنی تم، میں تم میں. یہ فی سمجھ میں آ گیا؟ فی سمجھ میں آ گیا؟ میں تم میں، فی کم. فی یعنی میں، کم یعنی تم. میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تم میں، یہ میں اگر سمجھ میں آ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. فی کے معنی میں. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا. قوم اور ہے، رسول اور ہے. یہ فی سمجھ میں آ گیا؟ قوم اور رسول اور. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. امیین اور ہے، رسول اور ہے. اب جہاں فی آ جائے دو الگ الگ چیزیں ہو جائے گی. انی تارکن فیکم الثقلین. میں تم میں اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، تم اور ہو وہ اور ہے. اب وہ تیسری چیز آ گئی، قرآن اور کتاب مبین. اور رسول نے جاتے وقت کیا کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اطرت. بھائی یہی تو ہے نا. اب جاؤ دیکھو، خدا کی قسم کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں کہ میں کیا کہوں. قرآن کو کہا مبین. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کتاب مبین. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هو الحق المبین. اللہ حق مبین، قرآن کتاب مبین. لقد جاءکم رسول مبین. ہم نے جو رسول بھیجا وہ بھی مبین. اللہ مبین، اس کی بھیجی ہوئی کتاب مبین، اس کا بھیجا ہوا رسول مبین. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی. اچھا بھائی، تو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اب میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ بھائی قرآن آیا، قرآن کے ساتھ محمد آئے. ٹھیک. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مجھے معاف کر دینا، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو ظاہری طور پہ چلا گیا کلمہ اس کے نام کا ہے. بھائی یہ تو نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں اور کہا نماز میں پڑھ السلام علیک ایھا النبی.
سلام ہو آپ پر، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پہ سلام ہو، قیامت تک کے لیے ہر نمازی سے حیات محمد پر دلیل قائم کروا دی۔ ظاہر ہے کہ آج پہلی گفتگو تھی اور اس پہلی گفتگو کو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جانا ہے، تو اب حیات محمد سمجھ میں آ گئی، ٹھیک، اس کا نور اول ہونا سمجھ میں آ گیا، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، حیات ظاہری میں نہ ہو لیکن پوری کائنات پہ کنٹرول رکھنے والا ہے۔ اور یہ ثابت نہ ہوتا اگر میرے حسین نے کٹے ہوئے گلے سے تلاوت نہ کی ہوتی۔ حیات رسول پر گواہی ہے کٹے ہوئے گلے کا بولنا۔ بات کربلا تک آ گئی۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، حسین ابن علی اس وقت قصر بنی مقاتل سے کربلا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور کل عصر کے بعد کربلا پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ورود کربلا کر صحیح، روانگی مدینہ کر صحیح۔ اب لیکن میں کیا کروں کہ حاکم وقت کا انتقال ہوا اور مدینہ ایک خط آیا، دو جملے سنو، تم نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی، فقط دو جملے مصائب کے بلکہ تاریخ کے، تاکہ یہ واقعات تمہارے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے۔ حاکم وقت کا انتقال ہوا، دوسرا حاکم وقت جسے جانے والے حاکم وقت نے معین کیا تھا وہ مسند خلافت پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ لوگوں سے بیعت لو، اب رہا حسین ابن علی کا معاملہ تو ان سے بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو سر بھیج دو۔ یہ دوسرا آپشن لکھنے والے کے ذہن میں آیا کیسے کہ اگر بیعت نہ کریں، بہت دقیق مرحلہ فکر ہے، یہ دوسرا آپشن آیا کیسے یزید کے ذہن میں کہ اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر بھیج دو؟ جان رہا تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، نہ وہاں بیعت تھی نہ یہاں بیعت ہوگی۔ حسین ابن علی اپنے نانا کی مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے، مغربین کی نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے۔ مدینے کا حاکم اس نے قاصد بھیجا، آیا، کہا فرزند رسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ نہیں بیان کروں گا، آج گفتگو یہی تمام ہو جائے گی۔ آپ کو حاکم نے فرزند رسول بلایا ہے، کہا کہہ دو کہ ہم فرصت پائیں گے تو آئیں گے۔ دوبارہ پھر آیا، آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ اب ذرا جلال کے عالم میں جواب دیا کہ جب ہم نے فرصت ہوگی ہم آئیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا جانے والا گیا اور آنے والا بیعت چاہتا ہے، اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ اندھیری رات میں کہیں نکل جائیں؟ کہا ابن زبیر میں وہ نہیں ہوں۔ جو اندھیری رات میں چھپ کے چلا جائے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، محرم کا پہلا دن ہے، پہلے دن کا سورج ڈوب رہا ہے، آخری جملہ سنو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ گھر آئے، بیت الشرف میں تشریف لائے، بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا کہ میں جا رہا ہوں حاکم کے دارالامارہ میں، اگر میں خاموش رہوں تو تم باہر کھڑے رہو، اور اگر میں بلند آواز میں گفتگو کروں، میری آواز بلند ہو جائے تو تم تلواریں کھینچ کے اندر آ جانا۔ آئے، بیٹھے، اس نے احترام کیا، کہا فرزند رسول یہ خط پڑھ لیں۔ آپ نے خط پڑھا، کہا کہ آپ کی بیعت کا مطالبہ ہے۔ کہا کہ بھائی رات کی بیعت سے فائدہ کیا ہے، صبح ہونے دو، دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ حسین کا جواب تو دیکھو، صبح ہونے دو کہ صبح ہو جائے تو ہم دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ کسی نے بیٹھے ہوئے شخص نے، مروان نے مشورہ دیا کہ حسین کی گردن کاٹ دو، ورنہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تقریر کا آخری جملہ یہ سننا تھا کہ حسین کو قتل کر دو، جیسے اس نے کہا نا یہ سننا تھا، کہنے لگے یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، انت تخرجی کا ہوا،
مجال ہے کہ تو قتل کر دے یہ قتل کر دے. جیسے ہی آواز بلند ہوئی بنی ہاشم تلواریں کھینچ کے دارالامانہ میں داخل ہوئے. ارباب بقر خاموش ہے لیکن ارباب ذکر لکھتے ہیں کہ پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام تھا ابو الفضل العباس. بس تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. پہلا داخل ہونے والا ابو الفضل العباس یہ وہی جوان ہے جو حسین کی مدد کے لیے پیدا ہوا تھا. اب میں کیسے بتاؤں یہ پہلی مدد ہے اور وہ آخری پکار تھی کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تو ہتھیلیوں کو ٹیک کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرات کی طرف نگاہ کی اور 3 مرتبہ کا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع